کامران شاہد پیناما لیکس نے پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا ہے، سیاسی طوفان برپا کر دیا ہے۔ کہیں احتساب کے حساب سے کمیشن بن رہے ہیں، کہیں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سفارش کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو توڑنے کی۔ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے جو ہے ان کا نام آف شور کمپنیز میں آیا۔ ایک انٹرویو کے دوران ان سے سوال پوچھا گیا جس میں بڑی آکورڈ پوزیشن میں آ گئے۔ عوام نے کل پروٹیسٹ کیا آئس لینڈ کی پارلیمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر، اس کو گھیراؤ کیا، جس کے بعد آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے مجبور ہو کر جو ہے آج سفارش کی ہے پارلیمنٹ کی تحلیل کی۔ بہت بڑی کامیابی ہے جمہوریت کی۔ آف شور کمپنی کو لے کر ایتھیکل سوال اٹھا اور پرائم منسٹر کو پوری پارلیمنٹ کو برخاست کرنے کی سفارش کرنی پڑی۔ پاکستان میں اب تک صرف پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے اور حسین نواز صاحب پورے میڈیا پہ کل انہوں نے جوابات دیے شریف فیملی کے حوالے سے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی فیملی کا نام ان تمام معاملے میں اٹھا۔ سوالات اٹھے کہ پیسہ کہاں سے آیا، منی لانڈرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، اور آف شور کمپنی میں آنے کی آخر ضرورت کیا تھی پرائم منسٹر کی فیملی کو۔ لیکن آج ایک اور بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ جب آپ سے بات کر رہا ہوں، اب سے کچھ دیر بعد ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان قوم سے خطاب کریں گے۔ ان کا خطاب جو ہے براہ راست آپ کو سنوائیں گے یہاں سے، لیکن وہ سوالات کیا ہوں گے جو ان کو ایڈریس کرنے چاہیے، اس پہ آج ضرور بات کریں۔ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا یہ بھی ذرائع سے خبر چل رہی ہے کہ شاید پرائم منسٹر اپنے آپ کو تحقیقاتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کر دیں، جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو قائم کر دیا جائے؟ بہت زبردست بات ہوگی، لیکن جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے آگے بھی کیا سوالات ہوں گے؟ پرائم منسٹر جو ہے آج جب خطاب کریں گے وہ کن سوالات کو ایڈریس کریں گے؟ کیونکہ کل سے لے کے آج تک بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے ان کی اپنی فیملی کے اوپر، اور ان کی اپنی فیملی میں تہمینہ صاحبہ جو ہے جو شہباز شریف صاحب کی وائف ہے، انہوں نے ٹویٹس کر کے آج کہا ہے شریف فیملی کو کہ اگر آپ نے اس ملک کے قوم کا بھلا کرنا ہے تو غریب لوگوں کی دولت جو ہے ان کو لٹا دی جائے۔ یہ بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے، اپنے گھر سے آئی ہے ان کے، اور اس کو بڑا لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ حسن نثار صاحب بہت وارم ویلکم۔ اس شو میں پرائم منسٹر کا خطاب تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ کیا سوالات آپ کے ذہن میں ہیں جو پرائم منسٹر کو ایڈریس کرنے چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ کامران شاہد صاحب۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم فیملیز اور انڈیویجولز کو تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ذرا کوئی اصول کی، کوئی اخلاق کی، قاعدے، ضابطے، شرافت، دیانت، میرے خیال اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ آف شور کمپنیز یہ لیگل ہوتی ہیں، لیگل ہوتی ہیں۔ منٹو صاحب کا ایک بڑا مشہور افسانہ ہے کہ اس خاتون کو یکا چلانے کا لائسنس نہیں ملتا، جسم فروشی کا مل جاتا ہے۔ واہ، آج کل پاکستان کا، لیکن ایک زمانے میں پروسٹیوشن کا جی نہیں، وہ میرا خیال ہے اس کا نام ہی لائسنس تھا۔ اچھا لائسنس، ٹھیک۔ اب بے شمار ملک ہیں جہاں یہ لیگل ہے، ٹھیک، لیکن آبویسلی پسندیدہ نہیں ہے، باوقار پیشہ نہیں ہے، لیگل ہے۔ صحیح۔ سو اس کو اس پیمانے پہ دیکھنا یا ناپنا اور تولنا میرا خیال ہے کہ نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم حکمرانوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے، وہ رول ماڈلز ہوں گے، ہم سے بہتر ہوں گے۔ دوسری بات، یہ بات میں 20ویں بار لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کی میں نے کیپسول کیا ہے یہ پاکستان کی نام نہاد بدکار جمہوریت کو، یہ ہے کیا؟ سیاست بذریعہ دولت اور دولت بذریعہ سیاست۔ یہ ٹوٹل پالیٹکس ہے اس ملک کی۔ دولت کے زور پہ سیاست کرو، عہدے حاصل کرو، پھر وہاں سے دولت بناؤ اور پھر اس کے زور پہ سیاست کرو۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے، ایک وشس سائیکل ہے جس میں یہ کون مدتوں سے پس رہی ہے بہت بری طرح۔ اب چلتے ہیں اگلی طرف۔ پورا میڈیا اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اب پاناما کے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہے، اور آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ پاناما ٹائپ پاجامہ بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، پہننے والے اور بنانے والے، انہوں نے موریاں رکھی ہوتی ہیں، ہے نا ایک محاورہ، ٹھیک، جڑے پاجامے پاندے اور انہوں پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکسپرٹس ہیں ان کی پوری زندگی۔ میں 3-4 سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ کے توسط سے، آپ کے ویور سے کرتا ہوں، اور ہر متعلقہ آدمی سے کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دیں کہ جس سال نواز شریف صاحب سیاست میں تشریف لائے، باقاعدہ وزارت، ان کے گروپ نے کتنا ٹیکس دیا تھا؟ یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ وہ ڈٹرمن کر دے گا، ٹھیک ہے جی، وہ ڈٹرمن کر دے گا کہ ان کا سائز کیا تھا۔
ٹھیک ہے. یہ کتنے بڑے صنعتکار تھے, بڑے افسانے بیان ہوتے ہیں, بڑے دولت بڑے یہ تھے, بڑے ہوتے نہیں تھے. سوال نمبر 1 یہ ہو گیا. دوسرا, کیا اس وقت جب ٹیک اوور ہوا, کیا یہ ملک کے 25-30 بڑے کاروباری خاندانوں میں شامل تھے؟ آپ 77 کی بات کر رہے ہیں سر؟ نہیں, جب ٹیک اوور ہوا, جب بھی ہوا, نیشنلائز کیا گیا. اچھا, نیشنلائزیشن کو نیشنلائز کیا گیا. ٹھیک, نیشنلائزیشن. Were they one of the top 25, 30, 35 families of this country? Business families? No. اچھا, اب چلیں آگے. اتفاق گروپ 6-7 یہ جتنے بھی بھائی تھے ان کا مشترکہ تھا, اسی لیے اس کا نام اتفاق تھا. جی. اس کے بعد یہ بھائی سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ان کا بیک گراؤنڈ ایک, خاندان ایک, تجربہ ایک, کاروبار ایک, سب کچھ ایک. سب بھائی علیحدہ ہو گئے. یہ سیاست میں آ گئے, وہ کاروبار میں رہے. ان کی بھی گروتھ ہوئی جو ایک فطری رفتار کے ساتھ ہوتی ہے, جو نواز شریف صاحب کو دوسرے بھائی سیاست میں نہیں تھے جو. لیکن جی ان کی گروتھ ہوئی, اتنی ہوئی جتنی فطری گروتھ ہوتی ہے کاروبار کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 2 بھائی ہول ٹائم پالیٹکس جنہوں نے کی, ان کی آؤٹ آف پروپورشن مہیر العقول ریکارڈ توڑ قسم کی گروتھ کیسے ہو گئی؟ رائٹ. ان کو سوائے سیاست کے اور کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے تھے جو انہی کے خاندان کے باقی لوگوں کو نہیں لگے تھے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ میں بالکل. باقیوں کو اپنے باقی بھائیوں کو, میاں شریف مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے باقی بھائیوں کی اولادوں کو دیکھ لیں, ان کو دیکھ لیں, نو کمپیرزن. وہ ان کے منشی بھی نہیں لگتے جو سائز ان کا ہے آج. اچھا ٹھیک. پھر ایک اور مت ہے جو بڑے سٹل طریقے سے بڑی فنکاری کے ساتھ مسلسل ہیمر کیا گیا کہ بھٹو نے نیشنلائزیشن کا مطلب ہی یہ تھا کہ جس کو بڑے کیا ہے وہ بہت بڑے انڈسٹری کنسرن ہے. یہ ریڈیکولس بات ہے, یہ ریڈیکولس اور احمقانہ بات ہے. بھٹو اس وقت فیشن تھا دنیا میں نیشنلائزیشن کا, یہ سوشلزم یہ وہ وغیرہ. تو بھٹو نے جنون کے عالم میں, پاگل پن کے عالم میں, اس نے تو فلاور ملز بھی نہیں چھوڑی. آٹے کی مل سی کلاس قسم کا اسمال سائز بزنس ہے. رائٹ. اس نے تو جننگ فیکٹریز بھی ٹیک اوور کرنی تھی, نیشنلائز کرنی تھی. تو اتفاق کو نیشنلائز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی توپ تھی. 7 بھائیوں کا مشترکہ کاروبار تھا. آپ یہ 5-7 سوال. اچھا, اب آتے ہیں عصر حاضر میں تازہ ترین حال اور ماضی قریب. باہر جو پراپرٹیز خریدی گئیں یا کاروبار کیا گیا یا انویسٹمنٹس کی گئیں, ان کے بارے میں جو میں نے سنا وہ یہ ہے, اف آئی ایم رانگ مجھے کریکٹ کر دیں, جی, کہ وہ جو جدہ میں سٹیل مل لگی تھی, میاں شریف صاحب نے لگائی تھی جو, وہ جی جدہ میں جی. اس کو بیچ کے انگلینڈ میں انویسٹمنٹ کی گئی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو سٹیل مل ظاہر ہے کوئی گنے کا رس نکالنے کی مشین تو نہیں ہے, سٹیل مل ہوتی ہے. جو جدہ میں لگی اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ اگر وہ پیسہ پاکستان سے گیا تو اس کا کوئی ریکارڈ ہے. اگر وہ پیسہ وہاں سے جنریٹ ہوا تو وہ کیسے ہوا؟ ٹھیک. اس احسان کی کہتے ہیں نا کہ کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. وہاں جو پیسہ آیا وہ کہاں سے آیا؟ کسی بینک نے دیا, کیسے دیا؟ وہ تو بادشاہت ہے بھائی, سیدھی سادی. صحیح. وہ کرم فرمائی کسی نے کی, اور اگر کرم فرمائی کی تو پھر ظاہر ہے کرم فرمائی کا جواب تو کرم فرمائیوں سے ہی دیا جاتا ہے. تو یہ ہیں چند ایک سوال. باقی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں احتساب ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں سراب ہوتا ہے. جیسے ابن انشا کی ایک کتاب کے اوپر ایک گدھے کی تصویر بنی ہوئی ہے, اس گدھے کے اوپر ایک اور گدھا
انسان ٹائپ کا بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کے آگے چارہ بندھا ہوا ہے، پٹھے بندھے ہوئے ہیں، گدے کو وہ پٹھے اپنے سے کوئی 1-1.5 فٹ کے فاصلے پہ نظر آ رہے ہیں، اور گدا پورے زور سے بھاگ رہا ہے کہ اب وہ چارے تک پہنچ جائے گا۔ پاکستان کے عوام اور احتساب کے درمیان یہاں اسحاق چلے گا، احتساب نہیں۔ اسحاق سے مراد میری اسحاق ڈار ہیں، صحیح، اچھا، اسحاق چلے گا۔ احتساب کرنے کی میں دیکھیں بہت گزشتہ چند مہینوں سے میں نے تھوڑا اپنا ٹریک بدلا ہے، میں نے وہ جو بک بک کرتا تھا میں احتساب کو چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں، یہ فرشتے ہیں آسمانوں سے اترے ہوئے ہیں، ان سے انتقام یا احتساب ان کا وہ قدرت کرے گی۔ اس کی وجہ ہے جب ناگزیر ہو جائے ایک بندہ، لگے کہ نہیں ان سے جان نہیں چھوٹتی، یہ معمر قذافی ہے، یہ حسنی مبارک ہے، یہ رضا شاہ پہلوی ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ گھس گئے ہیں سسٹم، ان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ پھر قدرت اپنی ٹائپ کے بندوبست کرتی ہے، وہ اللہ معاف کرے بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں بڑے ویلڈ سوالات ہیں آبویسلی، لیکن یہ بھی بتائیے کہ کل ہم جیسے کہ حسین نواز جو تھے وہ پورے پاکستانی میڈیا کو وہ جوابات دے رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیسکلی جو کچھ بھی کیا وہ انہوں نے کیا ہے، جو بزنس کیا ہے، جو باہر کیا ہے، اور وہ پاکستان کے ریزیڈنٹ بھی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس بات پہ بھی نواز شریف صاحب سے بات پرسی کرنی چاہیے کہ ان کے بیٹے نے جو بزنس طرح پھیلا ہوا ہے، آف شور کمپنیز بھی ان کے نام پہ ہیں، اس کے ذمہ دار بھی نواز شریف صاحب ہیں؟ مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں، میں دیکھیں میں نے تو شروع بات بڑی عجیب کی تھی کہ بے شمار کاروبار ہیں جو لیگل ہیں، ٹھیک، لیکن مورلی آپ کو پتا ہے کہ بل کلنٹن کا سب سے بڑا ایشو کیا تھا؟ مونیکا نہیں تھا، ہمیں مونیکا لگا، ٹھیک، کیونکہ وہ اچھی گڈ لکنگ جی کڑی سی، تو ہمارے فرسٹریٹڈ سفوکیٹڈ سوسائٹی ہے تو مونیکا ہو گئی۔ بل کلنٹن نے ایک مہنگی باربر شاپ سے بال کٹائے تھے، ٹھیک، پریس میں سوال اٹھا کہ اتنی مہنگی، تو اس نے کہا جیب سے، لوگوں نے مزید دلیل کیا ٹھیک، کہ تم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ سم تھنگ وچ وی کی ناٹ افورڈ یو کین۔ ٹھیک، سو ہم دیکھیں، ہمیں حضرت عمر بن خطاب، خلفائے راشدین کی کہانیاں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، انہوں نے ان چیزوں پہ رکھا ہوا ہے، ان کی زندگیاں دیکھیں۔ اب اس کا جی بیٹے بار ہیں، فلانا ہے، اچھا، اور ایک اتنی یہ خپتی ایک خط سا طاری ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، مجہول سے۔ اب عمران خان کو مثال تمہارے بیٹے بار ہم، اس کا کیس ہی ڈفرنٹ ہے۔ عمران خان تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، ان کی ایکس وائف نے، ریحام نے کہا نا کہ وہ دیمک کپڑے کی الماریوں میں لگی ہوئی تھی اور گولے بنا کے رکھے ہوئے، وہ خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، صحیح، اس نے بچے سنبھالنے تھے جس عمر میں۔ تو ان کی لیڈرشپ کیسی رہے گی پھر حضرت صاحب اگر وہ خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں؟ اگر آپ بھی نہیں، ایک ہی آپشن تھا نا کہ وہ ماں کے پاس چلے جاتے۔ نہیں، میں ایک اور بات کر رہا ہوں، یعنی عمران صاحب جو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، ریحام خان کی بات کو اگر ویٹیج دیا جائے تو پھر یہ بتائیں کہ وہ پھر پوری قوم پارٹی کس طرح سنبھلے گی ان سے؟ یہ ضمن سوال ڈال دیا میں نے بیسک بیچ میں۔ نہیں، یہ ڈفرنٹ قسم کی کیپیبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، میں کالم ٹھیک لکھ لیتا ہوں، اینڈ آئی ایم مینٹیننگ اے سرٹن اسٹینڈرڈ فار دا لاسٹ 25 ایئرس، لیکن میرے خاندان والے، میرے دوست احباب الٹے لٹک گئے کہ مجھے سیل فون کا استعمال آ جائے، وہ میں نہیں سیکھ سکا بھائی، وہ آپ نہیں سیکھ سکے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک حضرت صاحب، مجھے اینڈ سینڈ کے علاوہ فون بالکل ٹھیک ہے سر۔ کمنگ بیک ٹو ٹاپک، اس کا مطلب نواز شریف صاحب نے کیا تجارت چھوڑ دیں بیچارے؟ پرائم منسٹر بنے ہیں تو کیا ان کے بچے بزنس چھوڑ دیں؟ مطلب یہ ان پہ ہم قدغن لگا دیں، یہ بھی تو ایک زیادتی ہے نا حسن نثار صاحب ان کے پوائنٹ آف ویو سے، کیا کریں؟ ایسے آپ کو ایک بات بتاؤں، جب اس طرح کے کرتے ہیں نا ہم لوگ اس طرح کی گفتگو، جی، تو مجھے اندر سے میں رو ہی رہا ہوتا ہوں۔ اچھا، ٹھیک، امیر المومنین کو جاتے ہوئے دیکھ کے پوچھا گیا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جی، حضرت ابوبکر صدیق، جی، ٹھیک، انہوں نے کہا جی میرا ظاہر ہے کاروبار ہے، میں تو اپنا دکان پہ جا رہا ہوں، کپڑا بیچوں گا۔ تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ کپڑا بیچیں گے تو ہم کیا کریں گے باقی لوگ؟ تو عام آدمی کی دکان پہ کون جائے گا؟ واہ، اب یا تو یہ قصے سنانے بند کر دو، صحیح ہے،
یا تو ان کو بلیک آؤٹ کرو یا تو درسی کتابوں سے نکالو. او بھائی وہ حد ہوتی ہے. یہاں کے وہ رہائشی نہیں ہے, وہاں وہ رہ رہے ہیں, جائیدادیں بھی, سارا کچھ ٹھیک ہے. اور مجھے تو وہ جملہ یاد آتا ہے, بہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. بگ منی I don't know. I don't want to comment on that. Right. حضرت صاحب اس ٹاپک میں ایک سوال اور ہے میرا آپ سے, میں پھر آگے چل رہا ہوں. جی سر, آپ سے اس ٹاپک میں ایک اور سوال ہے. اب پاکستان کے خاص معروضی حالات ہیں سر صاحب, آپ تو سمجھتے ہیں. چلیں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا, بزنس مین تو تب بھی بڑا انسیکیور ہوا, بہت انڈسٹریز تباہ و برباد ہوئے, آپ خود بھی اس کو ایک میڈ پالیسی کہہ رہے ہیں. تو پاکستان میں آ گئی جو کیپٹلسٹ ورلڈ کے حساب سے بزنس کے انسینٹیوز کم ہے. کبھی بھٹو صاحب جیسے حکمران آتے ہیں جو ہوتے تو الیکٹڈ ہے, ڈیموکریٹ ہے, لیکن نیشنلائز کر کے انسیکیورٹی پیدا کر دیتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریز کے اندر, خواہ وہ میاں شریف صاحب ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیک اوورز ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مارشل لا لگاتے ہیں, تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اتفاق فاؤنڈری بند ہو جاتی ہے ایٹسٹرا. نقصان ہوتا ہے لوگوں کا, لوگ سوچتے ہیں انہوں نے پیسہ رکھا ہوا کیوں ہے ادھر, ہم باہر کیوں نہ رکھیں. تو پاکستان جیسے حالات میں حسن نثار صاحب, جہاں پہ پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلٹی ہے, جہاں پر الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا جاتا ہے, جلا وطن کر دیا جاتا ہے, وہ لوگ اپنا پیسہ اگر باہر نہ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو باہر نہ سیٹ اپ کریں, تو اور کیا آپشن ان کے پاس ان صاحب؟ وہ یہ کام چھوڑ دیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کبھی کسی نے کہا ہے خاک روب کا پیشہ بڑا مقدس ہے؟ استاد کے بارے میں کہتے ہیں. صحیح. کبھی کسی بیوروکریٹ کے بارے میں سنا ہے کہ اس کا پیشہ بڑا مقدس ہے؟ رائٹ. جج کے بارے میں کہتے ہیں, وہ جج تنخواہ نہیں لیتا, پرکس نہیں لیتا, اس کے پریولیجز نہیں ہوتے ہیں, وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں نہیں پھرتا, مفت کام کرتا ہے. وہ پیشہ مقدس ہے لکھنے کا. ہم لوگ کیوں اپنے کو بے شمار چیزیں ڈینائی کرتے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ اپنی اسموکنگ کے حوالے سے کالم لکھا تھا. ایک بزرگ خاتون نے, پرانی بات ہے, کال کر کے میری ایج پوچھی اور پھر انہوں نے خاصی میری بےعزتی فرمائی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بیٹا تمہیں بہت لوگ پڑھتے ہیں, تمہارے اندر ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. تم نے اس طرح گلیمرائز کیا ہے اسموکنگ کو کہ میری اس وقت ان خاتون کی عمر کو 65 سال تھی, تو انہوں نے کہا بیٹا میرا اس عمر میں دل کر رہا ہے سگریٹ پینے کا. تم نے اس طرح اس کا کام ہوتے ہیں بھائی, ذمہ داری ہے. موچی کو کوئی نہیں کہتا, صنعت کار کو کوئی نہیں کہتا کہ تمہارا پیشہ مقدس ہے. جج کو کہتے ہیں, استاد کو کہتے ہیں, اہل قلم کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیڈرز کو کہیں گے یہ دھندا پھر چھوڑ دو, ٹھیک, کچھ اور کرو. اور یہ تو پاکستان کے سائز کا ملک خرید سکتے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. اچھا, یہ اگر چلے جائیں نا ادھر آسٹریلیا وغیرہ میں, تو پاکستان کا چلے پورا پاکستان, آدھے پاکستان کے سائز کی یہ لے کے اپنا ادھر, کیا پرابلم ہے؟ لیکن یہ ملک انہوں نے رکھا ہوا ہی اس لیے ہے کہ یہاں بادشاہتوں کے مزے لینے ہیں اور اس کو نچوڑنا ہے. ورنہ مجھے بتائیں آپ, بہت معمولی مثال میں نچلے لیول کی دے رہا ہوں, ایک ایم این اے, ایک ایم پی اے, جی, لیڈرشپ کی منتیں خوش آمدیں ترلے کرتا ہے ٹکٹ کے لیے, یعنی جن کے ساتھ بندہ شاید بیٹھنا بھی پسند نہ کرے ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں. کیوں؟ اچھے خاصے کہنے کو خاندانی ایک ٹکٹ کے لیے. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر پیسہ خرچ کرتے ہیں, در در جاتے ہیں, کسی کی تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں, کسی کے گوڈے کو ہاتھ لگاتے ہیں, کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کامران, شاہد اور حسن نثار کی چونکہ خدمت کرنی ہوتی ہے. یار جس ٹائپ کا ہمارا معاشرہ ہے, جس ٹائپ کے ہم لوگ ہیں, مطلب اس سے بات سمجھ پیسے بنانے ہوتے ہیں سر, انفلوئنس لینا ہوتا ہے, یہ بات صحیح ہے. حسن نثار صاحب اس سے پہلے بنیادی طور پہ جی نہیں, اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نہیں او بھائی اٹ واز دس, بھیا یہ بالکل ایک جیسے ہیں. ٹھیک, ہمارے آپ دیکھیں پاکستان کو سمجھنے کے لیے بڑی سادہ مثال ہے. یہ محمد علی جناح بابائے قوم سے شروع ہوئے اور پہنچ گئے آصف زرداری اور میاں نواز شریف تک. دوسری طرف آپ دیکھ لیں, یہ شروع ہوئے سنتوش کمار سے,
اینڈ انہوں نے کہا کیا سلطان رائی پہ. رائٹ. یہ زوال کے یعنی پیچھے گیا پاکستان. کی علامتیں ہیں. آپ نے افتخار چودھری کا نام لیا, کہاں سے شروع ہوئے افتخار چودھری پہ پہنچ گیا, لیکن چلے میں نے کمی پوری کر دی اس بات کی. اور پولیٹیسائز نہیں, اب چونکہ وہ ہے نہیں, لیکن سر وہ ایک فنومینا ہم جیسے لوگوں کے تو پرابلمز نہیں, ہم جیسے لوگوں کی ویلیوز ان کو بہت ذلیل کرتی ہیں نا. کل اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ سو وہ تو کنگ ہے کو کام دکھا دے گا, اب اس لیے کہتے ڈرتے ہیں کہ اب اس پلے کوئی نہیں ہے, فارغ آدمی ہے, کیا کہنا ہم. ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بات آپ بتائیے حسن نثار صاحب, اس سے پہلے میں بریک لوں. کل کی پریس کانفرنس پرویز رشید صاحب کی آپ کے خیال میں سبسٹینشیل تھی. انہوں نے عمران خان کو چیلنج کیا کہ, اور یہ چیلنج ہر اس کریٹیک کے لیے جو آپ بھی ہو سکتے ہیں, کہ ثابت کریں لندن میں جا کے کہ نواز شریف صاحب کی فیملی نے کوئی کام غیر قانونی کیا ہے. امپریسو پریس کانفرنس آپ کے خیال میں یا نہیں تھی پرویز صاحب؟ ایک منٹ میں بات بھول جاؤں گا, ایک سیکنڈ. عمران خان کو چیلنج کیا ہے کہ وہ انگلینڈ جائے اور کرے, بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ چارج شیٹ جو عمران خان کے بارے میں, تو یہ پاکستان کے میں بیٹھ کے اس کو کیوں نہیں شروع کرتے, بتائیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ جواب دے دیں. نہیں صحیح ہے, ٹھیک ہے. عمران خان کو تو انگلینڈ جانا پڑے گا نا, یہ تو یہاں بیٹھے ہیں, بنی گالا یوں ہے, فلانا ہے, ٹمکانا, پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اور دیکھیں, بات سنیں, بندوں کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے, وہ جو بھی بات کر رہا ہو نا, وہ دل سے کر رہا ہے, وہ نوکری کر رہا ہے, وہ جبر کے تحت کر رہا ہے, اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے وہ جھوٹ اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے, جسے باڈی لینگویج ویسٹ میں کہا گیا, نام دیا گیا. یہ چہرے کا ایکسپریشن جسے کہتے ہیں کہ پورا جسم کچھ اور کہہ رہا ہے, صرف دو آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں, تو سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا پورا جسم جھوٹ بول رہا ہے. حسن صاحب, اس کی آنکھیں تو پتہ ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, کے علاوہ چارہ کیا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک بریک لوں گا اور ویوز بریک کے بعد آپ سے ایک خبر شیئر کروں گا برطانوی میڈیا کی, اور یقین کریں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ برطانیہ والے جو ہے وہ پاکستان کی تعلیم کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, اور پاکستان میں جو کس طریقے سے اس کو کرپشن کے طور پہ اپنی جیبوں میں ڈالا جا رہا ہے, کہ ایک بیرون ملک, فرنگیوں کا ملک جو ہمارے الیکٹڈ لیڈرز بھی نہیں ہیں, وہ ان کا کنسرن ہے پاکستان میں تعلیم کو اوپر لے کے جائیں. انہوں نے پاکستان میں فنڈنگ بھی کی ہے, اور پنجاب اور سندھ میں جو کرپشن کی داستانیں سامنے آئی ہیں, اس فنڈنگ پہ جو برطانیہ نے کی ہے, یہ شرم کی بات ہے. قوم سے بڑھ کر حکمرانوں کے لیے جن کے ہاتھ میں یہ فنڈز دیے گئے تھے اور وہ چیک نہیں کر سکے, اس پہ بات کریں گے. اور پنجاب میں جو آپریشن جاری اور ساری ہے, جس پر 30 ملاقاتیں ہو چکی ہیں آرمی چیف کی حکومت کی, اس میں ابھی تک ڈیڈ لاک بادی نظر میں قائم ہے. کس طرح وہ دور ہوگا اور کہاں تک جائے گا یہ آپریشن, اس پہ حسن نثار صاحب سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہے, اور آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ پناما ٹائپ پجامہ بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, پہننے والے اور بنانے والے, انہوں نے موریاں رکھی ہوتی ہیں, ہے نا ایک محاورہ, جڑے پجامے پاندے اور انہوں پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایکسپرٹس ہیں ان کی پوری زندگی. میں 3-4 سوال آپ سے کرتا ہوں, آپ کے توسط سے, آپ کے ویورز سے کرتا ہوں, اور ہر متعلقہ آدمی سے کرتا ہوں. مجھے اس کا جواب دے دیں کہ جس سال نواز شریف صاحب سیاست میں تشریف لائے, باقاعدہ وزارت, ان کے گروپ نے کتنا ٹیکس دیا تھا؟ یہ آپ کا پہلا سوال ہے. وہ ڈٹرمن کر دے گا. ٹھیک ہے جی, وہ ڈٹرمن کر دے گا کہ ان کا سائز کیا تھا. ٹھیک ہے. یہ کتنے بڑے صنعت کار تھے, بڑے افسانے بیان ہوتے ہیں, بڑے دولت میں, بڑے یہ تھے, بڑے ہوتے نہیں تھے. سوال نمبر 1 یہ ہو گیا. دوسرا, کیا اس وقت جب ٹیک اوور ہوا, کیا یہ ملک کے 25-30 بڑے کاروباری خاندانوں میں شامل تھے؟ آپ 77 کی بات کر رہے ہیں سر؟ نہیں, جب ٹیک اوور ہوا, جب بھی ہوا, نیشنلائز کیا گیا. اچھا, نیشنلائزیشن کو نیشنلائز کیا گیا. جی ہاں, ٹھیک, نیشنلائزیشن. Were they one of the top 25, 30, 35 families of this country? Business families? No. اچھا, اب چلیں آگے. اتفاق گروپ 6-7 یہ جتنے بھی بھائی تھے, ان کا مشترکہ تھا, اسی لیے اس کا نام اتفاق تھا. جی. اس کے بعد یہ بھائی سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ان کا بیک گراؤنڈ ایک, خاندان ایک, تجربہ ایک, کاروبار ایک, سب کچھ ایک. سب بھائی علیحدہ ہو گئے. یہ
सियासत में आ गए, वो कारोबार में रहे, उनकी भी ग्रोथ हुई जो एक फितरी रफ्तार के साथ होती है, जो नवाज शरीफ साहब को दूसरे भाइयों सियासत में नहीं थे जो। लेकिन जी उनकी ग्रोथ हुई, उतनी हुई जितनी फितरी ग्रोथ होती है कारोबार की। अब मुझे ये बताएं कि ये जो दो भाई होल टाइम पॉलिटिक्स जिन्होंने की, इनकी आउट ऑफ प्रोपोर्शन मुहैयर लुकूल रिकॉर्ड तोड़ किस्म की ग्रोथ कैसे हो गई? राइट। इनको सवाए सियासत के और कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे थे जो इन्हीं के खानदान के बाकी लोगों को नहीं लगे थे? बात समझ में आई आपकी? मैं जी आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकियों को अपने बाकी भाइयों को मियां शरीफ मरहूम अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, उनके बाकी भाइयों की औलादों को देख लें, इनको देख लें, नो कंपैरिजन। वो इनके मुंशी भी नहीं लगते जो साइज इनका है आज। अच्छा ठीक। फिर एक और मिथ है जो बड़े सटल तरीके से बड़ी फनकारी के साथ मुसलसल हैमर किया गया कि भुट्टो ने नेशनलाइजेशन का मतलब ही ये था कि जिसको बड़े बड़े किया है वो बहुत बड़े इंडस्ट्री टाइकून कंसर्न है। ये रिडिकुलस बात है, ये रिडिकुलस और मकाना बात है। भुट्टो उस वक्त फैशन था दुनिया में नेशनलाइजेशन का, ये सोशलिज्म ये वो वगैरह। तो भुट्टो ने जुनून के आलम में, पागलपन के आलम में, उसने तो फ्लावर मिल्स भी नहीं छोड़ी। आटे की मिल सी क्लास किस्म का स्मॉल साइज बिजनेस है, राइट। उसने तो जिलिंग फैक्ट्रीज भी टेक ओवर करनी थी, नेशनलाइज करनी थी। तो इत्तेफाक को नेशनलाइज करने का ये मतलब नहीं है कि ये को बहुत बड़ी तोप थी। 7 भाइयों का मुश्तरका कारोबार था। आप ये 5-7 सवाल अच्छा है, जलावतन कर दिया जाता है। वो लोग अपना पैसा अगर बाहर ना लेके जाएं, अपने बच्चों को बाहर ना सेटअप करें, तो और क्या ऑप्शन उनके पास है साहब? वो ये काम छोड़ दें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कभी किसी ने कहा है खाकरोब का पेशा बड़ा मुकद्दस है? उस्ताद के बारे में कहते हैं। सही। कभी किसी ब्यूरोक्रेट के बारे में सुना है कि इसका पेशा बड़ा मुकद्दस है? राइट। जज के बारे में कहते हैं, वो जज तनख्वाह नहीं लेता, पर्क्स नहीं लेता, उसके प्रिविलेजेस नहीं होते हैं, वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं फिरता, मुफ्त काम करता है। वो पेशा मुकद्दस है लिखने का। हम लोग क्यों अपने को बेशुमार चीजें डिनाई करते हैं? मैंने एक दफा अपनी स्मोकिंग के हवाले से कॉलम लिखा था। एक बुजुर्ग खातून ने, पुरानी बात है, कॉल करके मेरी एज पूछी और फिर उन्होंने खासी मेरी बेइज्जती फरमाई। और उनका कहना यह था कि बेटा तुम्हें बहुत लोग पढ़ते हैं, तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तुमने इस तरह ग्लैमराइज किया है स्मोकिंग को कि मेरी उस वक्त उन खातून की उम्र को 65 साल थी, तो उन्होंने कहा बेटा मेरा इस उम्र में दिल कर रहा है सिगरेट पीने का। तुमने इस तरह उसका काम होते हैं भाई, जिम्मेदारी है। मोची को कोई नहीं कहता, सनतकार को कोई नहीं कहता कि तुम्हारा पेशा मुकद्दस है। जज को कहते हैं, उस्ताद को कहते हैं, अहले कलम के बारे में कहा जाता है, लीडर्स को कहेंगे। ये धंधा फिर छोड़ दो, ठीक, कुछ और करो। और ये तो पाकिस्तान के साइज का मुल्क खरीद सकते हैं। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, ये अगर चले जाए ना उधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो पाकिस्तान का चले पूरा पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान के साइज की ये लेके अपना उधर, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये मुल्क इन्होंने रखा हुआ ही इसलिए है कि यहां बादशाहतों के मजे लेने हैं और इसको निचोड़ना है। वरना मुझे बताएं आप, बहुत मामूली मिसाल मैं निचले लेवल की दे रहा हूं। एक एमएनए, एक एमपीए जी, लीडरशिप की मिन्नतें, खुशामदें तरले करता है टिकट के लिए, यानी जिनके साथ बंदा शायद बैठना भी पसंद ना करें, उनकी खुशामदें करते हैं। क्यों? अच्छे खासे कहने को खानदानी, एक टिकट के लिए। फिर क्या करते हैं? फिर पैसा खर्च करते हैं, दर दर जाते हैं, किसी की थोड़ी को हाथ लगाते हैं, किसी के गोडे को हाथ लगाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं।
کیوں؟ انہوں نے کامران، شاہد اور حسن نثار کی چونکہ خدمت کرنی ہوتی ہے. یار جس ٹائپ کا ہمارا معاشرہ ہے، جس ٹائپ کے ہم لوگ ہیں، مطلب اس سے بات سمجھ پیسے بنانے ہوتے ہیں سر، انفلوئنس لینا ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. حسن نثار صاحب اس سے پہلے بنیادی طور پہ جی نہیں، اور بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی کہا گیا کہ نہیں، او بھائی اٹ واز دس، بھیا یہ بالکل ایک جیسے ہیں. ٹھیک. ہمارے اب دیکھیں پاکستان کو سمجھنے کے لیے بڑی سادہ مثال ہے. یہ محمد علی جناح بابائے قوم سے شروع ہوئے اور پہنچ گئے آصف زرداری اور میاں نواز شریف تک. دوسری طرف آپ دیکھ لیں، یہ شروع ہوئے سنتوش کمار سے، اینڈ انہوں نے کہا کیا سلطان رائی پہ. رائٹ. یہ زوال کے یعنی پیچھے گیا پاکستان کی علامتیں ہیں. آپ نے افتخار چودھری کا نام لیا، خان شروع ہوئے افتخار چودھری پہ پہنچ گیا. لیکن چلے میں نے کمی پوری کر دی اس بات کی. اور پولیٹیسائز نہیں، اب چونکہ وہ ہے نہیں، لیکن سر وہ ایک ہم جیسے لوگوں کے تو پرابلمز نہیں، ہم جیسے لوگوں کی ویلیوز ان کو. کامران شاہد پیناما لیکس نے پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا ہے، سیاسی طوفان برپا کر دیا ہے. کہیں احتساب کے حساب سے کمیشن بن رہے ہیں، کہیں پہ پرائم منسٹر جو ہے وہ سفارش کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو توڑنے کی. آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے جو ہے ان کا نام آف شور کمپنیز میں آیا. ایک انٹرویو کے دوران سے سوال پوچھا گیا جس میں بڑی آکورڈ پوزیشن میں آ گئے. عوام نے کل پروٹیسٹ کیا آئس لینڈ کی پارلیمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر، اس کو گھیراؤ کیا، جس کے بعد آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے مجبور ہو کر جو ہے آج سفارش کی ہے پارلیمنٹ کی تحلیل کی. بہت بڑی کامیابی ہے جمہوریت کی. آف شور کمپنی کو لے کر ایتھیکل سوال اٹھا اور پرائم منسٹر کو پوری پارلیمنٹ کو برخاست کرنے کی سفارش کرنی پڑی. پاکستان میں اب تک صرف پرویز رشید صاحب کی پریس کانفرنس آئی ہے اور حسین نواز صاحب پورے میڈیا پہ کل انہوں نے جوابات دیے شریف فیملی کے حوالے سے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی فیملی کا نام ان تمام معاملے میں اٹھا. سوالات اٹھے کہ پیسہ کہاں سے آیا، منی لانڈرنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی، اور آف شور کمپنی بنانے کی آخر ضرورت کیا تھی پرائم منسٹر کی فیملی کو. لیکن آج ایک اور بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اب سے کچھ دیر بعد ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان قوم سے خطاب کریں گے. ان کا خطاب جو ہے براہ راست آپ کو سنوائیں گے یہاں سے، لیکن وہ سوالات کیا ہوں گے جو ان کو ایڈریس کرنے چاہیے، اس پہ آج ضرور بات کریں. حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا یہ بھی ذرائع سے خبر چل رہی ہے کہ شاید پرائم منسٹر اپنے آپ کو تحقیقاتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کر دیں، جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کو قائم کر دیا جائے؟ بہت زبردست بات ہوگی. لیکن جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے آگے بھی کیا سوالات ہوں گے؟ پرائم منسٹر جو ہے آج جب خطاب کریں گے وہ کن سوالات کو ایڈریس کریں گے؟ کیونکہ کل سے لے کے آج تک بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے ان کی اپنی فیملی کے اوپر، اور ان کی اپنی فیملی میں تہمینہ صاحبہ جو ہے جو شہباز شریف صاحب کی وائف ہے، انہوں نے ٹویٹس کر کے آج کہا ہے شریف فیملی کو کہ اگر آپ نے اس ملک کے قوم کا بھلا کرنا ہے تو غریب لوگوں کی دولت جو ہے ان کو لٹا دی جائے. یہ بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے، اپنے گھر سے آئی ہے ان کے، اور اس کو بڑا لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. حسن نثار صاحب بہت وارم ویلکم. اس شو میں پرائم منسٹر کا خطاب تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے. کیا سوالات آپ کے ذہن میں ہیں جو پرائم منسٹر کو ایڈریس کرنے چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ کامران شاہد صاحب. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم فیملیز اور انڈیویجولس کو تو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ذرا کوئی اصول کی، کوئی اخلاق کی، قاعدے، ضابطے، شرافت، دیانت، میرا خیال اس کی بات کر لیں. یہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ آف شور کمپنیز یہ لیگل ہوتی ہیں، لیگل ہوتی ہیں. منٹو صاحب کا ایک بڑا مشہور افسانہ ہے، اس خاتون کو یکا چلانے کا لائسنس نہیں ملتا، جسم فروشی کا مل جاتا ہے. واہ. آج کل پاکستان کا، لیکن ایک زمانے میں پروسٹیوشن کا جی نہیں، وہ میرا خیال ہے اس کا نام ہی لائسنس تھا. اچھا لائسنس، ٹھیک. اب بے شمار ملک ہیں جہاں یہ لیگل ہے، ٹھیک، لیکن آبویسلی پسندیدہ نہیں ہے، باوقار پیشہ نہیں ہے، لیگل ہے. صحیح. سو اس کو اس پیمانے پہ دیکھنا یا ناپنا اور تولنا میرا خیال ہے کہ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم حکمرانوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم سے، وہ رول ماڈلز ہوں گے، ہم سے بہتر ہوں گے. دوسری بات، یہ بات میں 20ویں بار لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کی میں نے کیپسول کیا ہے یہ پاکستان کی نام نہاد بدکار جمہوریت کو. یہ ہے کیا؟ سیاست بذریعہ دولت اور دولت بذریعہ سیاست. یہ ٹوٹل پالیٹکس ہے اس ملک کی. دولت کے زور پہ سیاست کرو، عہدے حاصل کرو، پھر وہاں سے دولت بناؤ اور پھر اس کے زور پہ سیاست کرو. یہ ایک شیطانی چکر ہے، ایک وشس
سائیکل ہے جس میں یہ قوم مدتوں سے پس رہی ہے بہت بری طرح. اب چلتے ہیں اگلی طرف. پورا میڈیا اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اب پاناما باربرز شاپ سے بال کٹائے تھے. ٹھیک. پریس میں سوال اٹھا کہ اتنی مہنگی, تو اس نے کہا جیب سے. انہوں لوگوں نے مزید دلیل کیا ٹھیک کہ تم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ سم تھنگ وچ وی کی ناٹ افورڈ یو کین. ٹھیک. سو ہم دیکھیں, ہمیں حضرت عمر بن خطاب, خلفائے راشدین کی کہانیاں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے, انہوں نے ان چیزوں پہ رکھا ہوا ہے. ان کی زندگیاں دیکھیں. اب اس کا جی بیٹے بار ہیں, فلانا ہے. اچھا, اور ایک اتنی یہ خپتی ایک خط سا طاری ہے, آئی ڈونٹ نو کیا ہے, مجہول سے. اب عمران خان کو مثال تمہارے بیٹے بار ہیں, اس کا کیس ہی ڈفرنٹ ہے. عمران خان تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. ان کی ایکس وائف نے, ریحام نے کہا نا کہ وہ دیمک کپڑے کی الماریوں میں لگی ہوئی تھی اور گولے بنا کے رکھے ہوئے, وہ خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. صحیح. اس نے بچے سنبھالنے تھے جس عمر میں. تو ان کی لیڈرشپ کیسی رہے گی پھر حضرت نثار صاحب, اگر وہ خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں؟ اگر آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں, ایک ہی آپشن تھا نا کہ وہ ماں کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں, میں ایک اور بات کر رہا ہوں. یعنی عمران صاحب جو ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں خود کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے, ریحام خان کی بات کو اگر ویٹیج دیا جائے تو پھر یہ بتائیں کہ وہ پھر پوری قوم پارٹی کس طرح سنبھلے گی ان سے؟ یہ ضمن سوال ڈال دیا میں نے بیسک بیچ میں. نہیں, یہ ڈفرنٹ قسم کی کیپیبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, میں کالم ٹھیک لکھ لیتا ہوں, اینڈ آئی ایم مینٹیننگ اے سرٹن اسٹینڈرڈ فار دا لاسٹ 25 years. لیکن میرے خاندان والے, میرے دوست احباب الٹے لٹک گئے کہ مجھے سیل فون کا استعمال آ جائے. وہ میں نہیں سیکھ سکا بھائی, وہ آپ نہیں سیکھ سکے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک حضرت صاحب, مجھے اینڈ سینڈ کے علاوہ فون. بالکل ٹھیک ہے سر. کمنگ بیک ٹو ٹاپک, اس کا مطلب نواز شریف صاحب کیا تجارت چھوڑ دیں بیچارے؟ پرائم منسٹر بنے ہیں تو کیا ان کے بچے بزنس چھوڑ دیں؟ مطلب یہ ان پہ ہم قدغن لگا دیں, یہ بھی تو ایک زیادتی ہے نا حسن نثار صاحب ان کے پوائنٹ آف ویو سے. کیا کریں؟ ایسے آپ کو ایک بات بتاؤں, جب اس طرح کے کرتے ہیں نا ہم لوگ اس طرح کی گفتگو, جی, تو مجھے اندر سے میں رو ہی رہا ہوتا ہوں. اچھا ٹھیک. امیر المومنین کو جاتے ہوئے دیکھ کے پوچھا گیا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. جی, حضرت ابوبکر صدیق. جی ٹھیک. انہوں نے کہا جی میرا ظاہر ہے کاروبار ہے, میں تو اپنا دکان پہ جا رہا ہوں, کپڑا بیچوں گا. تو انہوں نے کہا حضور اگر آپ کپڑا بیچیں گے تو ہم کیا کریں گے باقی لوگ؟ تو عام آدمی کی دکان پہ کون جائے گا؟ واہ. اب یا تو یہ قصے سنانے بند کر دو, صحیح ہے, یا تو ان کو بلیک آؤٹ کرو, یا تو درسی کتابوں سے نکالو. او بھائی, وہ حد ہوتی ہے. یہاں کے وہ رہائشی نہیں ہے, وہاں وہ رہ رہے ہیں, جائیدادیں بھی سارا کچھ ٹھیک ہے. اور مجھے تو وہ جملہ یاد آتا ہے, behind every fortune there is a crime. Big money, I don't know. I don't want to comment on that. Right. حضرت صاحب اس ٹاپک میں ایک سوال اور ہے میرا آپ سے, میں پھر آگے چل رہا ہوں. جی سر, آپ سے اس ٹاپک میں کون سوال ہے؟ اب پاکستان کے خاص معروضی حالات ہے سر صاحب, آپ تو سمجھتے ہیں. چلیں, بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا, بزنس مین تو تب بھی بڑا انسیکیور ہوا, بہت انڈسٹریز تباہ برباد ہوئے, آپ خود بھی اس کو ایک میڈ پالیسی کہہ رہے ہیں. تو پاکستان میں آ گئی جو کیپٹلسٹ ورلڈ کے حساب سے بزنس کے انسینٹیوز کم ہے. کبھی بھٹو صاحب جیسے حکمران آتے ہیں جو ہوتے تو الیکٹڈ ہے, ڈیموکریٹ ہے, لیکن نیشنلائز کر کے انسیکیورٹی پیدا کر دیتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریز کے اندر, خواہ وہ میاں شریف صاحب ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیک اوورز ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ مارشل لا لگاتے ہیں, تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی اتفاق فاؤنڈری بند ہو جاتی ہے, ایٹسٹرا. نقصان ہوتا ہے لوگوں کا. لوگ سوچتے ہیں انہوں نے پیسہ رکھا ہوا کیوں, ادھر ہم باہر کیوں نہ رکھیں. تو پاکستان جیسے حالات میں حسن نثار صاحب, جہاں پہ پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلٹی ہے, جہاں پر الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا. اب آتے ہیں عصر حاضر میں تازہ ترین حال اور ماضی قریب. باہر جو پراپرٹیز خریدی گئی یا کاروبار کیا گیا یا انویسٹمنٹس کی گئیں, ان کے بارے میں جو میں نے سنا وہ یہ ہے, اف آئی ایم رانگ مجھے کریکٹ کر دیں. جی جی. کہ وہ جو جدہ میں سٹیل مل لگی تھی, میاں شریف صاحب نے لگائی تھی جو, وہ جی جدہ میں جی. اس کو بیچ کے انگلینڈ میں انویسٹمنٹ کی گئی. اب میرا سوال یہ ہے
کہ جو سٹیل مل ظاہر ہے کوئی گنے کا رس نکالنے کی مشین تو نہیں ہے، ٹھیک، سٹیل مل ہوتی ہے، جو جدہ میں لگی اس کا پیسہ کہاں سے آیا؟ اگر وہ پیسہ پاکستان سے گیا تو اس کا کوئی ریکارڈ ہے، اگر وہ پیسہ وہاں سے جنریٹ ہوا تو وہ کیسے ہوا؟ ٹھیک، اس احسان کی کہتے ہیں نا کہ کوئی فری لنچ نہیں ہوتا، وہاں جو پیسہ آیا وہ کہاں سے آیا؟ کسی بینک نے دیا، کیسے دیا؟ وہ تو بادشاہت ہے بھائی، سیدھی سادی، صحیح، وہ کرم فرمائی کسی نے کی، اور اگر کرم فرمائی کی تو پھر ظاہر ہے کرم فرمائی کا جواب تو کرم فرمائیوں سے ہی دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں چند ایک سوال۔ باقی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں احتساب ایسی ہے جیسے صحرا میں سراب ہوتا ہے، رائٹ، جیسے ابن انشا کی ایک کتاب کے اوپر ایک گدھے کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس گدھے کے اوپر ایک اور گدھا انسان ٹائپ کا بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، اس ڈنڈے کے آگے چارہ بندھا ہوا ہے، پٹھے بندھے ہوئے ہیں۔ گدھے کو وہ پٹھے اپنے سے کوئی 1-1.5 فٹ کے فاصلے پہ نظر آ رہے ہیں، اور گدھا پورے زور سے بھاگ رہا ہے کہ اب وہ چارے تک پہنچ جائے گا۔ پاکستان کے عوام اور احتساب کے درمیان یہاں اسحاق چلے گا، احتساب نہیں۔ اسحاق سے مراد میری اسحاق ڈار ہیں، صحیح، اچھا، اسحاق چلے گا۔ احتساب کرنے کی میں دیکھیں بہت گزشتہ چند مہینوں سے میں نے تھوڑا اپنا ٹریک بدلا ہے، میں نے وہ جو بک بک کرتا تھا میں احتساب چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں، یہ فرشتے ہیں آسمانوں سے اترے ہوئے ہیں، ان سے انتقام یا احتساب ان کا وہ قدرت کرے گی۔ اس کی وجہ ہے جب ناگزیر ہو جائے ایک بندہ، لگے کہ نہیں ان سے جان نہیں چھوٹتی، یہ معمر قذافی ہے، یہ حسنی مبارک ہے، یہ رضا شاہ پہلوی ہے، یہ زین العابدین ہے، یہ گھس گئے ہیں سسٹم، ان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ پھر قدرت اپنی ٹائپ کے بندوبست کرتی ہے، وہ اللہ معاف کرے بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں بڑے ویلڈ سوالات ہیں آبویسلی، لیکن یہ بھی بتائیے کہ کل ہم جیسے کہ حسین نواز جو تھے وہ پورے پاکستانی میڈیا کو وہ جوابات دے رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیسکلی جو کچھ بھی کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے، جو بزنس کیا ہے، جو باہر کیا ہے، اور وہ پاکستان کے ریزیڈنٹ بھی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس بات پہ بھی نواز شریف صاحب سے بات پرسی کرنی چاہیے کہ ان کے بیٹے نے جو بزنس طرح پھیلا ہوا ہے، آف شور کمپنیز بھی ان کے نام پہ ہیں، اس کے ذمہ دار بھی نواز شریف صاحب ہیں؟ مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں، میں دیکھیں میں نے تو شروع ہی بات بڑی عجیب کی تھی کہ بے شمار کاروبار ہیں جو لیگل ہیں، ٹھیک، لیکن مورلی آپ کو پتا ہے کہ بل کلنٹن کا سب سے بڑا ایشو کیا تھا؟ مونیکا نہیں تھا، ہمیں مونیکا لگا، ٹھیک، کیونکہ وہ اچھی گڈ لکنگ جی کڑی سی، تو ہمارے فرسٹریٹڈ سفوکیٹڈ سوسائٹی ہے تو مونیکا ہو گئی۔ بل کلنٹن نے ایک مہنگی